أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سامعین کرام، آج مورخہ 25 مارچ 2023 کی تاریخ ہے اور آج کا جو میرا لیکچر ہے اس کا نمبر ہے 136 اور علاوہ اس کے میں سامعین سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ رمضان کے روزے رکھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی بخشش حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ جو مسلمان بھی عاقل بالغ صحت مند ہے تو اس کو چاہیے کہ اس ماہ رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کر کے اپنی بخشش اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش کرے۔ سامعین کرام، کہتے ہیں کہ سقراط جب زہر کا پیالہ پی چکا تو اس کے شاگرد کریٹو نے پوچھا کہ اے استاد، بتا کہ ہم تیری تجہیز و تکفین کن رسموں کے مطابق کریں۔ میری تجہیز و تکفین؟ سقراط ہنسا اور پھر سنجیدہ ہو کر کہنے لگا کہ کریٹو، میں نے تم لوگوں کو تمام عمر سمجھایا کہ لفظوں کو ان کے صحیح معنی میں استعمال کیا کرو، مگر معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے۔ کریٹو، یاد رکھو کہ لفظوں کا غلط استعمال سب سے بڑا گناہ ہے۔ آج کا جو خاکسار کا لیکچر ہے اس کا عنوان اس طرح ہے کہ اولاد اور ذریت میں فرق اور امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی اولاد کے کرتوت۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں فرماتا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي
قالا لا ینال عہد الظالمین۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور میں اس وقت جو ترجمہ ہے وہ مرزا طاہر صاحب کا سامعین کے آگے پڑھ رہا ہوں۔ مرزا طاہر احمد لکھتے ہیں اس ترجمہ کے حوالے سے، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے بعض کلمات سے آزمایا اور اس نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کو پورا کر دیا، تو اس نے کہا یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں یقیناً تجھے لوگوں کے لیے ایک عظیم امام بنانے والا ہوں۔ اس نے عرض کیا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی عرض کیا اللہ تعالیٰ کے حضور، اور میری ذریت میں سے بھی۔ اس نے کہا یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں مگر ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچے گا۔ سامعین کرام، قرآن کریم کے جو تراجم مختلف ہوئے ہیں، اکثر مترجمین نے لفظ ذریت کا جو معنی ہے اولاد کیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عربی کے لفظ ذریت کے معنی کیا ہیں؟ کیا اس کے معنی صرف جسمانی اولاد کے ہیں یا کہ اس کے کچھ اور معنی بھی ہیں؟ تو اس حوالے سے میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اولاد کا لفظ جو ہے ولد کی جمع ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی انسان کی جسمانی اولاد، یعنی جسمانی لڑکے اور لڑکیاں وغیرہ وغیرہ۔ ذریت کا لفظ جو ہے یہ کسی نبی یا کسی ولی کی یا کسی معمور کی روحانی اولاد یا نسل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو اپنے فرمایا ہے کہ کالا و من ذریتی، کہ اے اللہ تعالیٰ میری ذریت میں سے بھی امام بنانا۔ تو ذریت کا مطلب یہی ہے وسیع تر معنی میں، لیکن اکثر جب ہم تراجم پڑھتے ہیں قرآن کریم کے تو اس میں صرف اولاد کا لفظ لکھا ہوا ہوتا ہے ذریت کا معنی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ درست نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم عربی لفظ ذریت کو جسمانی اولاد تک کس طرح محدود کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ اس حوالے سے یاد رکھیں کہ حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اولاد اور ذریت کے الفاظ جس طرح اپنی تحریرات میں استعمال فرمائے ہیں، خاکسار آپ سب کے آگے چند مثالیں اس کی پیش کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک معمور تھے، امتی نبی تھے، امام مہدی بمسیح موسم کا عظیم مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو رعایت فرمایا تھا۔ تو ان الفاظ کا اولاد کے لفظ کا بھی اور ذریت کے لفظ کا بھی آپ نے بھی بارہا اپنی تحریرات میں استعمال فرمایا ہوا ہے۔ اس حوالے سے میں چند مثالیں آپ لوگوں کے آگے پیش کرتا ہوں، اور میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اولاد اور ذریت کے لفظ دو ڈیفرنٹ الفاظ ہیں، ان کے معنی بھی ڈیفرنٹ ہیں، اور مرزا غلام صاحب نے بھی اپنی تحریروں میں اولاد کا لفظ اپنی جسمانی اولاد، جسمانی لڑکے اور لڑکیوں کے لیے استعمال فرمایا ہے، اور ذریت کا لفظ جو ہے وہ اپنی پیروکار جو ہوتی ہیں، اپنی جماعت ہوتی ہے، روحانی جو نسل ہوتی ہے، اس کے لیے استعمال فرمایا ہوا ہے۔ جیسا کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام اپنی کتاب براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 655 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اسی طرح وہ انسان کی روحانی پیدائش پر بھی قادر تھا، یعنی اس کا قانون قدرت روحانی پیدائش میں بعین ہی جسمانی پیدائش کی طرح ہے، کہ اول وہ ضلالت کے وقت میں کہ جو عدم کا حکم رکھتا ہے کسی انسان کو روحانی طور پر اپنے ہاتھ سے پیدا کرتا ہے، اور پھر اس کے متبعین کو کہ جو اس کی ذریت کا حکم رکھتے ہیں، بے برکت مطابعت اس کی کہ روحانی زندگی عطا فرماتا ہے۔ سو تمام مرسل روحانی آدم ہیں، اور ان کی امت کے نیک لوگ ان کی روحانی نسلیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان الفاظ میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے ذریت کا لفظ جو ہے وہ کسی معمور کی جو ماننے والے پیروکار ہوتے ہیں، یا اس کی جو جماعت ہوتی ہے، یا اس کی جو امت ہوتی ہے، اس کے لیے ذریت کا لفظ مرزا غلام صاحب نے اپنے اس حوالہ میں استعمال فرمایا ہے۔ ایک اور میں حوالہ پیش کرتا ہوں اس حوالہ سے۔
حضرت مرزا غلام صاحب مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 369 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے یہ بڑی خواہش ہے کہ مسلمانوں کی اولاد اور اسلام کے شرفاء کی ذریت جن کے سامنے نئے علوم کی لغزشیں دن بدن بڑھتی جاتی ہیں اس کتاب کو دیکھیں۔ اگر مجھے وسعت ہوتی تو میں تمام جلدوں کو مفت للہ تقسیم کرتا۔ حضور صاحب کے یہ الفاظ جو ہیں مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 369 سے میں نے پڑھے ہیں۔ اب دیکھیں اس جو حوالہ ہے یہ ان الفاظ میں بھی مرزا غلام صاحب نے دونوں کا استعمال فرمایا ہے، یعنی اولاد کے لفظ کا بھی اور ذریت کے لفظ کا بھی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی اولاد اور اسلام کے شرفاء کی ذریت۔ یہاں پر ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی مامور من اللہ یا کوئی بھی بزرگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مامور ہوتا ہے یا مرسل کہہ لیں، اس کا جب وہ اس کا ظہور ہوتا ہے، ماموریت اس کی شروع ہوتی ہے تو جو لوگ اس کی تعلیم کو مانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، تو وہ سارے لوگ اس کی ذریت کہلاتے ہیں۔ ہاں، اس مامور کی ظاہر ہے کہ مامور جب دنیا میں آتے ہیں تو ظاہر ہے وہ بھی انسان ہوتی ہیں، ان کی بھی شادیاں ہوتی ہیں، ان کی بیویاں ہوتی ہیں، ان کے بھی اللہ تعالیٰ بچے ان کو دیتا ہے۔ تو جو ان کی بچے ہوتے ہیں جسمانی، ان کو اولاد کا لفظ مرزا غلام صاحب نے فرمایا ہے یہاں پر اپنے اس حوالہ میں، تو وہ ان کے لیے لفظ اولاد استعمال کیا جاتا ہے۔ تیسرا حوالہ میں ایک اور آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ یہ تریاق القلوب ہے کتاب، آپ کی بہت مشہور کتاب ہے مرزا غلام صاحب کی، روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 274 حاشیہ پر فرماتے ہیں آپ علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام فرماتی ہیں، اور ایسا ہی اس جگہ بھی جب خدا تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ اس عاجز کو دنیا کی اصلاح کے لیے پیدا کرے اور بہت سی اولاد اور ذریت مجھ سے دنیا میں پھیلاوے، جیسا کہ اس کے اس الہام میں ہے جو براہین احمدیہ کی صفحہ 490 میں درج ہے، تو پھر دوبارہ اس نے فارسی خاندان اور سادات کے خون کو باہم ملایا اور پھر میری اولاد کے لیے تیسری مرتبہ ان دونوں خونوں کو ملایا۔ اب دیکھیں اس حوالہ میں مرزا غلام صاحب نے دونوں الفاظ جو ہیں، اولاد ہے، ذریت ہے، دونوں کا استعمال فرمایا ہے۔ اولاد کا استعمال مرزا غلام صاحب نے اپنی جسمانی لڑکے اور لڑکیوں کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نا، اور بہت سی اولاد اور ذریت مجھ سے دنیا میں پھیلاوے۔ ذریت وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی مذہبی رہنما یا مامور من اللہ کی دعویٰ کو تسلیم کر کے اس کے پیروکار بن جاتے ہیں اور اس کے مشن کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اس کے ساتھ، تو وہ اس کی جماعت کہلاتے ہیں، اس کی امت کہلاتے ہیں، جو بھی اس کو نام دے لو۔ تو وہ سارے جو ہوتے ہیں نا، اس کی جماعت جو ہوتی ہے یا اس کی امت ہوتی ہے، جو پیروکار ہوتے ہیں، وہ ذریت کہلاتے ہیں۔ وہ روحانی نسل، روحانی اولاد ہوتی ہے اس مامور کی، یا مرسل کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں۔ اچھا، یہ آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے کہ 3 حوالے میں نے پیش کیے ہیں حضرت مرزا غلام صاحب کے لفظ اولاد اور لفظ ذریت کی تشریح کے لیے، اور ثابت ہو گیا کہ مرزا غلام صاحب نے اپنی تحریروں میں لفظ اولاد اپنی جسمانی اولاد کے لیے استعمال فرمایا ہے، اور ذریت کا لفظ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے اپنی روحانی نسل، اپنی روحانی اولاد جو اس کے پیروکار ہیں، اس کے جو ماننے والے ہیں، اس کی جو جماعت ہے، اس کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ تو یہ قطعی طور پر یہ بات ثابت ہوگی۔ آخر پہ میں حضرت مرزا غلام صاحب کے ایک حوالے کی طرف آتا ہوں۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنے رسالہ الوصیت میں فرماتے ہیں، اور چاہیے کہ یہ جو حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 304 تا 305 پر ہے، یہ الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتی ہیں، اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں۔ یہاں پر حضور صاحب ایک نوٹ دیتے ہیں، یہ نوٹ میں بعد میں پڑھوں گا۔ آگے حضور صاحب فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا۔
سو تم یعنی اپنی جماعت کو کہہ رہے ہیں، اپنے ماننے والوں کو، اپنے پیروکاروں کو وہ فرما رہے ہیں، سو تم اس مقصد کی پیروی کرو مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے۔ یہ جو آخری الفاظ ہیں، جو فقرہ لب لباب ہے حضور صاحب کی منشا کا یا تحریک کا، آخر پہ حضور صاحب فرماتے ہیں، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ میں اپنے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا، خواہ ان کا جماعت احمدیہ قادیان سے تعلق ہے یا لاہوری جماعت سے تعلق ہے یا جماعت احمدیہ اصلاح پسند سے تعلق ہے، بہرحال میں ان سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ قادیان میں یہودیانہ تحریف جو ہے وہ جاری ہے، وہ ساری ہے۔ یعنی کہ یہودیوں کے متعلق اللہ بار بار قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وہ عبارتوں میں تحریف کیا کرتے تھے کہ جو پسند کی چیز ہے وہ رکھ لی، وہ باقی آگے پیچھے کر دی۔ تو یہ تعریف کرنا یہودیوں کی فطر میں تھا اور وہ کیا کرتے تھے، یعنی جو کتابیں ہیں ان کی مذہبی، ان میں تحریف کر کے دخل دے دیا کرتے۔ تو یہ قادیانی جماعت کے جو نام نہاد خلیفے بنے پھرتی ہیں، میں تو ان کو بلائے قادیان کہتا ہوں، وہ گلے پڑ گئی ہے مرزا غلام صاحب کے باننے والوں کے گلے پڑ گئی ہے 1914 سے۔ تو یہ کہتے ہیں خلیفے، خدا کے خلیفوں کا یہ کام نہیں ہوتا، یا خدا کی روحانی جماعتوں کے یہ کام نہیں ہوتے کہ بانی جماعت کی تحریرات میں بعض الفاظ پڑھیں اور بعض چھوڑ دیں، اور تحریرات میں بھی اپنی تحریروں میں جو لکھتے ہیں نا، یہ سارے ایک مرد خدا کتاب ہے، وہاں پر یہ حوالہ پڑھیں، وہاں پر یہ الفاظ چھوڑیں، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ تو یہ الفاظ نہیں آتے، وہاں پر پورا حوالہ لکھا جاتا ہے لیکن یہ الفاظ نہیں آتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ خائن بن چکے ہیں۔ مرزا غلام صاحب کی تحریروں میں یہ قطع و بیعت کرتے ہیں، اپنے مقصد کی وہ الفاظ پڑھتے ہیں، باقی جو ان کے مقصد، جو ان کا دھندا ہے اور مذہبی حکومت جو ہے اس کے خلاف جو بات جا رہی ہوتی ہے وہ فکرہ ہی نہیں پڑتے۔ تو یہ مرزا غلام صاحب کی جو جماعت وہ چھوڑ گیا تھا، آج ان کا اس جماعت کا یہ حال ہو گیا ہے۔ اچھا، اب میں وہ نوٹ جو انہوں نے دیا ہے اس اپنے فکرات پیرا میں، حوالہ میں، وہ میں پڑھتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ایسے لوگوں کا انتخاب مومنوں کے اتفاق رائے پر ہوگا، پس جس شخص کی نسبت 40 مومن اتفاق کریں گے کہ وہ اس بات کے لائق ہے کہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے، وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا، اور چاہیے کہ وہ اپنے تئیں دوسروں کے لیے نمونہ بناوے۔ خدا نے مجھے خبر دی ہے، حضور صاحب فرماتے ہیں آگے، خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ضروریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، اور اس کے ذریعے سے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے۔ سو ان دنوں کے منتظر رہو، اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت میں ہوتی ہے، اور قبل از وقت ممکن ہے کہ وہ معمولی انسان دکھائی دے یا بعض دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہرے، جیسا کہ قبل از وقت ایک کامل انسان بننے والا بھی پیٹ میں صرف ایک نطفہ یا حلقہ ہوتا ہے۔ یہ حوالہ وہی ہے الوصیت کا۔ تو آپ دیکھیں نا کہ حضور صاحب نے یہاں پر یہ فرمایا ہے، خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ضرورت سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، اور اس کے ذریعے سے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا غلام صاحب نے، بانی جماعت نے لفظ اولاد نہیں استعمال فرمایا، وہاں پر ضروریت فرمایا۔ لفظ ضروریت مینس کہ میرے ماننے والوں میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو معمور فرمائے گا، کھڑا کرے گا، اور ماننے والوں میں اکثر اوقات کسی مرسل کی، معمور کی اولاد بھی شامل ہوتی ہے، جسمانی لڑکے اور لڑکیاں بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض مرسلوں کے یا معمورین کی اولاد باغی بھی ہو جاتی ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن نبیوں کا قرآن کریم میں ذکر ہے ان میں حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ذکر ملتا ہے۔ آپ سورۃ ہود پڑھیں اور بہت ساری صورتوں میں آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ان کا لڑکا جو تھا نا وہ باغی تھا، اس نے اپنے باپ کے دعوے کو نہیں مانا اور بغاوت کر دی، اور پھر وہ بھی غرق ہو گیا تھا سیلاب میں، جو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے بندے حضرت نوح علیہ السلام کی صداقت کے لیے دنیا میں بھیجا تھا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر معمور کی اولاد جو باغی نہیں ہوتی، لیکن ایسا بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات
کہ بعض بچے بغاوت کرتے ہیں، اپنے جو باپ ہوتا ہے، جو مرسل ہوتا ہے، معمور ہوتا ہے، جس کو اللہ معمور فرما دیتا ہے، اس کے خلاف کر لیتے ہیں. لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اولاد جو ہوتی ہے، جو صادق اپنے ماں باپ یا مرسل کے خلاف کھڑی ہوتی ہے یا بغاوت کرتی ہے، تو بد قسمت اولاد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں اس قسم کی باغی اولادوں سے بچانا، ہمیں نیک اولاد بخشنا. اور وہ جو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ پر چلنے والی ہو، قرآن کریم کے احکامات پر چلنے والی ہو، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی تعلیم پر چلنے والی ہو، ایسی اولاد نہ ہمیں دینا کہ جو باغی بن جائے. جیسا کہ میں سمجھتا ہوں کہ مرزا غلام احمد السلام کی اولاد جو ہے، ابھی میں نے مثال دی ہے کہ وہ ایک فکریں ہی پڑھتے جو باغی بن چکی ہے. اس قسم کی اولاد جو باغی ہو جائے بعد میں، تو اللہ تعالیٰ اس قسم کی اولادوں سے بچائے، وہ دے ہی نہ. کیونکہ وہ اس قسم کی اولادیں آ کے معمور جو ہوتا ہے خدا کا، اس کی مشن کو، اس کی تعلیم کو ہی برباد کر دیتے ہیں، اپنا دکان بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، دنیا داری کماتے پھرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے. پھر میں کہوں گا کہ مرزا غلام صاحب نے لفظ ذریت استعمال فرمایا ہے کہ میری ذریت میں سے، میری ماننے والوں میں سے. اکثر جماعتین یا قادیان میں ہوتا ہے کہ جہاں پر بھی ذریت کا لفظ آتا ہے تو فوراً ہی مرزا غلام صاحب کو اولاد کی طرف لے جاتے ہیں. یعنی اس طرح برین واشنگ کی ہے عام سادہ احمدیوں کی کہ وہ ذریت کے لفظ کو بھی فوراً مرزا غلام صاحب کی جو اولاد ہے جسمانی، اس کی طرف لے جاتے ہیں کہ نہیں مرزا صاحب کی اولاد مراد ہے، جبکہ ایسا ہرگز مراد نہیں ہے. میں نے مرزا غلام صاحب کے حوالے تحریر کو دے دیے ہیں اور فرق بتا دیا ہے کہ وہ اولاد کا لفظ انہوں نے اپنی تحریروں میں اپنی جسمانی اولاد، جسمانی لڑکے اور لڑکیوں کے لیے استعمال فرمایا ہے، اور ذریت اپنے پیروکاروں کے لیے، اپنی جماعت کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے لفظ ذریت استعمال فرمایا ہے. یہاں پر یہ جو انہوں نے فرمایا ہے، خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، اور اس کے ذریعے سے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے. دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ اسی وجود کے متعلق فرما رہے ہیں جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چلہ ہوشیارپن میں بخشی تھی. وہ اس طرح کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. تو آگے چل کر پھر دو وجودوں کا اللہ خبر دیتا ہے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بچی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. دراصل وہ ذکی غلام جو ہے وہی نشان رحمت ہے. سورۃ مریم پڑھیں، آیت 17 سے 22 تک پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں پر موسی مریم علیہ السلام کو جب فرشتہ نے بشارت دی کہ اللہ تجھے ایک ذکی غلام دے گا، تو وہ بیچاری سوال کرنے لگی فرشتہ سے کہ میرے ہاں اولاد ذکی غلام کیسے ہوگا، میں تو نہ شادی شدہ ہوں نہ میں بدکار ہوں. فرشتہ نے جواب میں کہا کہ اے مریم، جو تو نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے، نہ تو شادی شدہ ہے اور نہ تو بدکار ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ہے کہ میں تجھے ایک ذکی غلام دوں گا اور وہ دے گا. اور پھر آگے 22ویں غالباً وہ آیت ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے اس ذکی غلام کے حوالے سے کہ وہ ہم اس کو لوگوں کے لیے ایک نشان بنائیں گے اور رحمت منا، ہماری طرف سے وہ رحمت ہوگا، وکان امرا مقضیہ. تو یہاں پر بھی حضور صاحب نے یہاں پر جو ذریت کا لفظ فرمایا ہے یا ان الفاظ میں جس وجود کا ذکر فرمایا ہے، دراصل وہ وہی وجود ہے جس کی محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کو چلہ ہوشیارپور میں بشارت دی گئی تھی. اور اس کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موضوع ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی. یہ سارے بڑے باتیں ہیں اس کے وجود میں ہونی ضروری ہیں. تو بہرحال جماعت احمدیہ قبرستان میں اکثر کہا کرتا ہوں، وہ ہے ہی قبرستان، کوئی مطلب کہ کوئی حق اور سچ کے لیے کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہ تو قبرستان ہوتا ہے، وہ زندہ درگور لوگ ہوتے ہیں جو زندہ انہیں دفن کر دیے جاتے ہیں کہ ان کو طاقت ہی نہیں ہے ان میں کہ حق اور سچ کے لیے آواز اٹھائیں. تو اسی لیے میں قادیانی جماعت کو جماعت احمدیہ قبرستان بھی کہا کرتا ہوں کہ وہ مار دیے گئے ہیں، ذہنی طور پر مفلوج کر دیے گئے ہیں، ان میں کوئی صداقت نہیں ہے، نہ ان میں تقویٰ، نہ ان میں نیک نیتی. اگر کوئی ہو نیک نیتی کسی احمدی میں، قادیانی احمدی میں، اور تقویٰ بھی ہو، تو ظاہر ہے کہ یہ جو میں باتیں کرتا ہوں تو وہ سوچے اور کھڑا ہو جائے، سوال کرے اپنے ارباب اختیار سے کہ عبدالغفار جموہ جو مدعی موعود ذکی غلام مسیح الزماں یا موعود مصلح ہونے کا ہے یا موعود نشان رحمت ہونے کا وہ دعویٰ کرتا ہے، تو یہ باتیں جو کہتا ہے اس کا جواب آپ لوگ دو اگر وہ غلطی پر ہے تو.
لیکن کوئی بولنے کے لیے ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہے ان کا روحانی موت. یہ مردے ہیں. ان کا خود الہامی پیشگوئی جو ہے ذکی غلام مسعود، اس میں ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پامیں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں بہر ہمیں. اس وقت پورے قادیانی افراد جو ہیں احمدی، ان کو قبروں میں داخل کر دیا گیا ہے. کسی کی ضرورت نہیں ہے کوئی بات کرے حق اور سچ کی، بس وہ پیروی کریں اور چندے دیں. ان پر یہی ذمہ داری ہے. بہر اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے. اچھا، اب ان باتوں کے بعد میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام صاحب کی اولاد کے کرتوتوں کی طرف میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں سامعین کے آگے. فرائیڈے دی 10 دسمبر 2021 میں مرزا مسرور احمد اور ندا و نصر کی 44 منٹ 20 سیکنڈ کی ایک گفتگو کی آڈیو یوٹیوب پر آئی تھی. سب لوگوں نے سنی ہوگی، اور ابھی وہ یوٹیوب پر آن ہے اور لوگ سنتے ہیں اس کو. گزشتہ سال کسی سوال کنندہ نے اس گفتگو کے حوالہ سے، جو کہ مرزا مسرور احمد اور ندا و نصر کے درمیان ہوئی، اس گفتگو کے حوالے سے فائزہ بنت مرزا طاہر احمد صاحب سے چند سوالات پوچھے تھے. میں چاہتا ہوں کہ آج اپنے اس لیکچر میں ان سوالوں کا ذکر بھی کر دوں. فائزہ صاحبہ بنت مرزا طاہر احمد صاحب سے پہلا سوال یہ تھا کہ آپ کی بیٹی ندا و نصر اپنے باپ مرزا لقمان پر اپنے ساتھ زناکاری اور بدکاری کا جو الزام لگا رہی ہے، کیا آپ اپنی بیٹی ندا و نصر کے اس الزام کی تصدیق کرتی ہیں یا کہ تکذیب؟ فائزہ صاحبہ بنت مرزا طاہر احمد صاحب نے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی بیٹی ندا و نصر کے اپنے باپ مرزا لقمان پر اس کے ساتھ زناکاری کے الزام کی 100% کی بجائے 10,000 دفعہ اس کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ سچ کہہ رہی ہے. ندا و نصر سچ کہہ رہی ہے. وہ کہتی ہے کہ اگر میری بیٹی جھوٹ بولتی ہوتی تو میں اس کا ساتھ نہ دیتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرزا لقمان کون ہے؟ مرزا غلام احمد صاحب کا کیا ہے لگتا؟ پرپوتا ہے یہ. اور ندا و نصر کیا ہے؟ یہ مرزا غلام صاحب کی اولاد میں سے ہے. اب ان کے دیکھیں ان کے کرتوت کیا ہیں. مرزا غلام صاحب کی اولاد ہے. اب خود اندازہ کر لیں کہ ان مرزا غلام صاحب کی اولاد میں کیا ہوتا پھر رہا ہے. دوسرا سوال کنندہ نے فائزہ صاحبہ بنت مرزا طاہر احمد صاحب سے یہ پوچھا تھا کہ آپ کا سابقہ خامند مرزا لقمان جو اپنی اور آپ کی بیٹی کے ساتھ زناکاری کرتا رہتا تھا، کیا اس کا آپ کے باپ مرزا طاہر احمد صاحب کو علم تھا؟ یہ سوال ہے اس نے پوچھا. فائزہ صاحبہ بنت مرزا طاہر احمد صاحب نے دوسرے سوال کے جواب میں کہا کہ مرزا لقمان جو اپنی اور میری بیٹی ندا و نصر کے ساتھ بدکاری کرتا رہتا تھا، اس کا میرے باپ مرزا طاہر احمد صاحب کو کوئی علم نہیں تھا. اب تیسرا سوال جو ہے تمام احمدیوں اور خاکسار کی طرف سے فائزہ صاحبہ بنت مرزا طاہر احمد صاحب سے یہ ہے کہ جو زناکاری اور مرزا لقمان اپنی اور آپ کی بیٹی ندا نصر کے ساتھ کرتا رہتا تھا، اس کا علم آپ کو تو تھا. آپ نے اپنے باپ مرزا طاہر احمد صاحب جو کہ خدا کا بنایا ہوا خلیفہ بنا پھرتا تھا اپنی زندگی میں، آپ نے اپنے باپ کو اس کی خبر کیوں نہ دی؟ یعنی اسی گھر میں اکٹھے ہی رہتے تھے آپ لوگ. اتنا سنگین جرم ہو رہا تھا آپ کے گھر میں، ایک بدکاری ہو رہی تھی، زناکاری ہو رہی تھی. آپ کا ہی خامند مردود اور لعنتی میں اس کو کہوں گا اس باپ کو جو اس قسم کا کام اپنی بیٹیوں کے ساتھ کرتا پھرے. یہ مرزا غلام احمد صاحب کی اولاد ہے. یہ جو جماعتی انبیاء قادیان میں عاشق بنے پھرتے ہیں نا مرزا غلام صاحب کی اولاد کی، جو ہاتھ چومتے ہیں بڑے شوق سے، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا تماشا ہے. یہ اولاد ہے مرزا غلام صاحب کی. ان کے کرتوت دیکھ رہے ہو کہ کیا ہو رہا ہے ان کی اولاد میں. مرزا صاحب علیہ السلام کی اولاد میں کیا ہوتا پھر رہا ہے. فائزہ صاحبہ بنت مرزا طاہر احمد صاحب، آپ کا مرزا لقمان کی اپنی اور آپ کی بیٹی ندا و نصر کے ساتھ زناکاری کی خبر اپنے باپ مرزا طاہر احمد کو نہ بتانا،
کیا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ بھی مرزا لقمان کے اس ظلم اور گناہ میں برابر کی شریک بن جاتی ہیں؟ کیونکہ آپ تو نداء النصر کی ماں تھیں. آپ پر تو فرض تھا کہ آپ مرزا لقمان کی اس کبھی حرکت سے اپنے باپ مرزا طاہر احمد صاحب کو مطلع فرماتی. کیا آپ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ میں یہ سوال قادیانیوں سے بھی میں کرنا چاہتا ہوں آگے چل کر. قادیانیوں یعنی جماعت احمدیہ قادیان کے جو احمدی میرے بہن بھائی اور بزرگ ہیں، خاکسار ان سے چوتھا ایک سوال ہے، وہ یہ کہ مرزا مسرور احمد کا مرزا لقمان کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھانا. یعنی وہ جو یوٹیوب پہ آڈیو چلتی ہے اس میں تو وہ بار بار کہتی ہے، نداء النصر تو کہتی ہے کہ میرا باپ بھی میرے ساتھ زناکاری کرتا رہا تھا اور اس کو پتہ تھا مرزا مسرور کو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا مسرور کا مرزا لقمان کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھانا کیا یہ ثابت نہیں کرتا کہ مرزا مسرور خدا کا بنایا ہوا خلیفہ ہونا تو بہت دور کی بات ہے، اس کا ایک شریف انسان ہونا بھی ثابت نہیں ہوتا کہ وہ بندہ ہی غلط ہے. ایک انسان ہے، قیادت اس کے ہاتھ میں ہے جماعت احمدیہ کی. اس کی جماعت میں اس کی خاندان میں سے ایک شخص اپنی بیٹی کے ساتھ زناکاری کرتا ہے اور اس کو علم ہوتا ہے. کیونکہ آپ سب وہ آڈیو سنیں تو 44 منٹ میں وہ جو باتیں ہوتی ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ مجھے تو پتہ ہے سب کچھ تھا. اس کے باوجود وہ کوئی قدم نہیں اٹھاتا مرزا لقمان کے خلاف کہ تو نے کیا یہ ظلم کیا اپنی بیٹی پر. اب آپ خود اندازہ کریں کہ وہ کہاں کا خدا کا بنایا ہوا خلیفہ ہے، کہاں کے یہ مذہبی لوگ ہیں، کہاں کی یہ روحانی جماعت ثابت ہوتی ہے. یہ تو دنیا داری کا ایک دھندا ہے بنایا ہوا مرزا غلام صاحب کے بعد اس کی اولاد نے. ان لوگوں کا، ان بدکاروں کا، ان زناکاروں کا نہ کوئی خدا سے کوئی تعلق ہے، نہ کوئی پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلق ہے، نہ قرآن کریم کی تعلیم سے کوئی تعلق ہے. یہ تو دنیا دار ٹولہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں، ان کی نسلوں میں یہی میرے خیال میں مرزا بشیر الدین محمود پر بھی اس کی بیٹیوں نے یہی الزام لگائے تھے زندگی میں کہ وہ ہم سے بدکاری کرتا ہے. تو بہت سارے جوش میں آ کے قادیانی حضرات کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو مخالفوں کے الزام ہیں ہماری حضرت مسلم موعود پر، بشیر الدین محمود پر. مرزا لقمان کا نداء النصر اپنی بیٹی کے ساتھ بدکاری زناکاری کرنا اور نداء النصر کا بابانگ بلند اپنے باپ کے خلاف یہ اعلان کرنا کہ وہ میرے ساتھ بدکاری کرتا رہتا تھا، یہ چیز بتاتی ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود کو بھی اس کی عادت تھی. اور مجھے نہیں پتا کتنے لوگ ہیں اس خاندان میں یہی دھندا کرتے ہیں. مرزا لقمان کے حوالہ سے یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے قطعی کہ مرزا بشیر الدین محمود بھی یہی کام کرتا تھا اور اپنی بیٹیوں سے وہ بھی زناکاری کرتا تھا. آپ اس کو ذکی غلام مسیح الزما مسلم موعود بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بن کر بیٹھا ہوا ہے اور 70-72 دفعہ غالباً تم جو ہے مسلم موعود بنا چکے ہو اس کا. اللہ تعالیٰ، میں احمدیوں سے کہوں گا اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے اور تمہیں سمجھنے کی توفیق دے. اور اتنا بڑا ظلم ہو چکا ہے جماعت احمدیہ میں، ایک جھوٹا دعویٰ ہو کر ایک اس پیش گوئی پر قبضہ کر لیا گیا، اس کی جماعت پر، مرزا غلام صاحب کی جماعت پر اس کی اولاد ہی قابض ہو کر قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. اور بیچارے احمدی جو مان بیٹھے مرزا غلام صاحب کو، یعنی مرزا غلام صاحب تو 26 مئی 1908 کو رخصت ہو گئے تھے اس دنیا سے، تو اس کے بعد اس کی اولاد نے جو کیا ہوا ہے وہ احمدی بیچارے کدھر جائیں. احمدیوں کی جو آباء و اجداد تھے، ان کے بزرگ تھے، انہوں نے مانا تھا مرزا غلام صاحب کو، لیکن ان کو کیا علم تھا کہ بعد میں مرزا غلام احمد علیہ السلام کی اولاد نے ہماری نسلوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، کوئی ان کو پتہ نہیں تھا. تو بہرحال یہ مختصر سا مضمون تھا، میں چاہتا تھا کہ لوگوں کو بتاؤں، اور چند سوال تھے میرے کہ اس کا میں ذکر کروں اور میں فائزہ صاحبہ سے بھی یہ سوال پوچھوں اور عام قادیانی جو جالے ہیں، بڑے مرزا غلام صاحب کی اولاد کے بڑے ہاتھ چومنے والے ہیں، ان سے بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مرزا مسرور صاحب تو ایک شریف آدمی ثابت نہیں ہوتا، وہ کہاں کا خدا کا بنایا ہوا خلیفہ بنا کر تم لوگ اس کو بیٹھے ہوئے ہو. اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے اور تمہاری آنکھیں کھولے کہ تم کس گند میں پڑے ہوئے اس وقت، مرزا غلام صاحب کی جماعت کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو آخر میں چند
پاکیزہ اشعار ہیں حضرت مرزا غلام صاحب کے، وہ میں پڑھ کر اپنے لیکچر کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت مرزا غلام صاحب فرماتی ہیں، اور آج میں بھی یہی آپ لوگوں سے کہتا ہوں، کیوں غضب بھڑکا خدا کا مجھ سے پوچھو غافلو، کیوں غضب بھڑکا خدا کا مجھ سے پوچھو غافلو، ہو گئے ہیں اس کا موجب میرے جٹ لانے کے دن، وہ گھڑی آتی ہے جب عیسیٰ پکاریں گے مجھے، وہ گھڑی آتی ہے جب عیسیٰ پکاریں گے مجھے، اب تو تھوڑے رہ گئے دجال کہلانے کے دن، ایک بڑی مدت سے دین کو کفر تھا کھاتا رہا، ایک بڑی مدت سے دین کو کفر تھا کھاتا رہا، اب یقین سمجھو کہ آئے کفر کو کھانے کے دن انشاءاللہ تعالی۔ دین کی نصرت کے لیے ایک آسماں پر شور ہے، دین کی نصرت کے لیے ایک آسماں پر شور ہے، اب گیا وقت خزاں آئے ہیں پھل لانے کے دن انشاءاللہ تعالی۔ اسی پہ میں اپنا اس لیکچر کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فالحمد للہ اولم وآخرم وظاہرم وباطنن، هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔